قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. 1 سال ہماری زندگی میں سے کم ہو گئے. ہمیں افسوس کرنا چاہیے لیکن ہم خوشیاں منا رہے ہیں. نظر سوئے دنیا قدم سوئے برقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے سال کی شروعات کیسے کریں، نیا سال کیسے گزاریں. یہ جو نیا سال آنے والا ہے، یہ جو 2022 آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا یا برا رہے گا؟ سمپل سا جواب ہے، نئے سال کی شروعات اچھے کاموں سے کیجئے. نئے سال کی شروعات اچھی چیزوں سے کیجئے، دعاؤں سے کیجئے. نئے سال کا آغاز نمازوں سے کیجئے، عبادت سے کیجئے، درود پاک سے کیجئے، قرآن سے کیجئے، عبادت سے کیجئے اور تہجد سے کیجئے. اچھی نیتوں سے کیجئے، اچھے اخلاق کے ساتھ کیجئے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی اسٹارٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کی اینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن عجیب صورتحال ہے، ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اچھی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم دنیا کے اندر گھر کی اوپننگ کرتے ہیں، دکانوں کی اوپننگ کرتے ہیں تو ہم اچھی چیزوں سے اوپننگ کرتے ہیں. ہندو بھائی لوگ دکان کی اوپننگ کرتے ہیں اپنے طور طریقے سے، اچھی چیزوں سے دکان کی اوپننگ کرتے ہیں، اس کا ادگھاٹن کرتے ہیں. مسلمان لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، علماء اکرام سے دعا کرواتے ہیں اور دکان کی اوپننگ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جب نئی شروع ہوتی ہے ہم اچھی طرح سے اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی اینڈنگ صحیح ہو. اسٹارٹنگ اچھی ہوگی تو اینڈنگ بھی اچھی ہوگی. لیکن نئے سال کی اسٹارٹنگ لوگ شراب کے ساتھ کرتے ہیں، نئے سال کی اسٹارٹنگ لوگ گانوں کے ساتھ کرتے ہیں، نئے سال کی اسٹارٹنگ لوگ شراب کباب اور شباب کے ساتھ کرتے ہیں، نئے سال کی اسٹارٹنگ لوگ ڈانس کے ساتھ کرتے ہیں. نئے سال کے اسٹارٹنگ میں نوجوان اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ ایک پلاننگ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نائٹ کلبوں میں دونوں جاتے ہیں. نائٹ کلبوں میں جا کر کے لوگ شراب کشی کرتے ہیں، نائٹ کلبوں میں جا کر کے لوگ شراب پیتے ہیں. شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے، شراب کے نشے میں پڑ کر کے نہ جانے کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں. شراب کے نشے میں آج کے نوجوان نیو ایئر کے نام پر، نیا سال کے نام پر زناکاری بھی کر رہے ہیں. نیا سال کے دن لوگ نائٹ کلبوں میں جا کر کے عیاری بھی کر رہے ہیں، مکاری بھی کر رہے ہیں، زناکاری بھی کر رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال کیسے گزرے گا؟ تو پھر آپ خود ہی بتلائیے کہ نئے سال میں بے برکتی آئے گی کہ نہیں؟ پھر آپ کا پورا سال کیسے برکت والا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پورے سال میں کیسے سکون اور چین اور اطمینان ہو سکتا ہے؟ آپ کے پورے سال میں کیسے آپ کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی اسٹارٹنگ ہی خراب ہو جائے گی، جب آپ کا بسم اللہ ہی خراب ہو جائے گا تو پھر آپ کا اینڈ کیا ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ نیا سال 2021 گزرنے کے بعد یہ جو 2022 آ رہا ہے جسے ہم نئے سال سے تشبیہ دے رہے ہیں، یاد رکھو یہ نیا سال تمہارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے. اس نئے سال میں تمہیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ یہ نیا سال تمہیں صرف ایک کیلنڈر بدل رہا ہے. اس نئے سال کے نام پر صرف ایک تاریخ بدلی جاتی ہے اور کچھ نہیں بدلا جاتا. نہ تو زمین بدلی جاتی ہے اور نہ ہی آسمان بدلا جاتا ہے، نہ تو ستارے اور سیارے بدلے جاتے ہیں اور نہ ہی چاند سورج بدلے جاتے ہیں اور نہ ہی ماہتاب بدلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور پیاری بہنوں،
یاد رکھو یہ نیا سال آ رہا ہے، لیکن تمہاری زندگی میں سے ایک سال جو کم ہو گیا ہے تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں سے جو ایک سال کی قیمتی وقت تمہارے زندگی میں سے گزر چکے ہیں تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم قبر کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کی زندگی میں سے 20 سال ہو گئے، کسی کی 22 سال ہو گئے، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، سب قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور نیا سال منایا جا رہا ہے۔ آخر یہ خوشی کا موقع کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی بیاہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ اچھے نمبر سے ایگزام پاس کر لیتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ اچھے گریڈ سے ایگزام پاس کر کے آپ کو رزلٹ پیش کرتا ہے تو خوشی کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی خوشی کا ماحول بن گیا ہے جس کے وجہ سے آپ واقعتاً خوش ہونا چاہتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ نیا سال میرے سمجھ میں تو نہیں آتا۔ نہ جانے لوگ کیسے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیسے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تو کاپی قلم لے کر کے بیٹھنے کا دن ہے کہ ہم نے پچھلے سال کون کون سے گناہ کیے، کون کون سے پاپ کیے، پچھلے سال کون کون سی نیکیاں کی۔ اگر آپ کی زندگی میں پچھلے سال 2021 میں اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں، اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ کے مال کے ذریعے لوگوں کو مدد کیا گیا، اگر آپ کی مال کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ نے اپنے بازو کی طاقت سے کمزوروں کی مدد کی ہے، اگر آپ ایک طالب علم اور آپ ایک ٹیچر ہیں، اگر آپ کے علم کے ذریعے سے، اگر آپ علم والے ہیں، اگر آپ کے علم کے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے، اگر آپ نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے، اللہ کی مخلوق کو اگر آپ نے فائدہ پہنچایا ہے تب تو آپ خوشی کے مستحق ہیں۔ اور اگر آپ کا 2021 گناہوں میں گزرا ہے، اگر آپ کا 2021 لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں گزرا ہے، اگر آپ کا 2021 شراب نوشی میں گزرا ہے، زناکاری اور عیاری اور مکاری میں گزرا ہے، جوا اور سٹے میں گزرا ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں اور غیر مسلموں، تم بھی یاد رکھو تمہارے دھرم میں بھی شراب کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کا 2021 والا سال غلط کاموں میں گزرا ہے تو پھر آپ کاپی اور قلم لے کر کے بیٹھیے۔ 1 جنوری کو، آج 1 جنوری کے دن آپ کاپی اور قلم لے کر کے بیٹھیے اور حساب بنائیے اور یہ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد یہ برائیاں ہمیں چھوڑنی ہے، یہ گناہ جو ہم 2021 میں نہیں چھوڑ سکے ہم انشاءاللہ العزیز 2022 میں یہ گناہ چھوڑیں گے کسی بھی قیمت پر۔ اور جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ نیکیاں کر کے 2021 گزارے ہیں، وہ یہ لکھیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک ٹائمنگ بنائیں ہر چیز کا کہ ہم اس سال اور زیادہ نیکی کریں گے۔ آپ کے کھانے پینے کا، سونے بیٹھنے کا، مطالعے کا، اسٹڈی کا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ آج تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری کوئی ٹائمنگ ہے ہی نہیں، جب جی چاہا کھا لیے، جب جی چاہا سو گئے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، موبائل چلاتے چلاتے اگر تھک گئے، نیند آ گئی تو سو گئے، اور اس وقت تک سوتے رہیں جب تک نیند نہیں کھلتی، کوئی اٹھانے والا نہ آ جائے۔ میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایک ٹائم بنانا پڑے گا کہ اتنا سے اتنا بجے تک ہمیں سونا ہے، اتنے بجے
ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنے بجے ہمیں اسٹڈی اور مطالعہ کرنا ہے، کس ٹائم ہمیں کیا کام کرنا ہے، اس چیز کا ٹائم ٹیبل آپ کو بنانا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ 2022 کو واقعی میں اچھا بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا 2022 خوشنما ہو جائے، آپ کا 2022 خوشیوں بھرا ہو جائے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، تو یاد رکھیں شراب نوشی کرنے سے اور نائٹ کلبوں میں جانے سے اور پٹاخے پھوڑنے سے 1 جنوری میں آپ کو یہ خوشی نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ سب خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائمنگ بنانا ہوگا، اپنی زندگی میں سے جو بھی لمحات آپ نے گزارے ہیں سب کا حساب لینا پڑے گا۔ آج تو ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، 1 سال ہماری زندگی میں سے کم ہو گئے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے لیکن ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ نظر سوئے دنیا قدم سوئے برقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔